معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ چنانچہ مشاہد مسلم ماڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر عزیز صاحب سے 2 درجن بیت اپنی ہتھیلیوں پر وصول کر کے پیدل واپس آ رہا تھا اور چھوٹا مردان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اپر جی زبردستی اسے ساتھ بھیج دیتی اور ان کا وہی خدشہ کہ تیسری منزل پر واقع فلیٹ میں مسلسل رہنے سے بچے کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، اس لیے مشاہد بیٹے اسے کبھی کبھار ساتھ لے جایا کرو تاکہ اس کی ٹانگیں کھلتی رہیں۔ قابل فہم طور پر 2 درجن بیت کھانے کے بعد پیدل چلتے ہوئے اور مردان کو ہمراہ گھسیٹتے ہوئے مشاہد کا مزاج کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھا۔ ریگل بس سٹاپ کے قریب مال روڈ کے ویران فٹ پاتھ پر ایک غیر ملکی جوڑا چلا آ رہا تھا۔ مشاہد نے بغیر تجسس کے ان کی جانب ایک نگاہ کی اور اس کے دل کو دھچکا سا لگا، جیسے ٹرین میں بیٹھے ہوئے یک لخت بریک لگنے سے جسم کو لگتا ہے۔ وہ اس نیلی آنکھوں والی بلند قامت اور بے حد دودیا پنڈلیوں والی عورت کو جانتا تھا اور بہت قریب سے جانتا تھا۔ اتنی دیر میں وہ قریب سے گزر گئی۔ اس کے ذہن میں ایک الجھاؤ سا تھا۔ وہ ہو بہو وہی لگتی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلیٹ کے دروازے کے قریب پہنچ کر مشاہد نے اپنا بستہ مردان کے حوالے کیا اور اسے فوری طور پر تیسری منزل تک جانے والی 52 سیڑھیوں کو طے کرنے پر مامور کیا اور خود تیز تیز چلتا مینشن کی گراؤنڈ میں آ گیا۔ کراؤڈ یہاں پہلے سے موجود تھا۔ نہ، پیٹر نے اپنا گورکا ہیٹ مزید ترچھا کر کے منہ بگاڑ کر کہا۔ نو وے۔ ہیرس نے چٹکی بجائی۔ کمال بھی پہنچ گیا۔ نہیں یار، نہ۔ پیٹر سخت بیزار تھا۔ تم نے پہلے بھی ایک مرتبہ مال روڈ پر دوڑ لگوائی تھی کہ جی گروچو مارکس جا رہا ہے۔ اگر وہی ہو جو تم کہتے ہو تو کرائسٹ، میں ڈنگا سنگھ بلڈنگ کے سنہری کلکس پر جا بیٹھوں گا، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ کلکس کتنا شارپ ہے۔ مجھے وہی لگتی ہے، مشاہد نے اب قدرے بجھے دل سے کہا، کیونکہ پیٹر اگر اس کلکس پر بیٹھنے کا رسک لے سکتا تھا تو وہ یقیناً وہ نہیں تھی، کوئی اور تھی۔ ہائی گائز، کمال نے اپنی ڈھیلی نکر میں انگوٹھے اڑس کر اسے اپنے دبلے کولوں پر قائم رکھنے کی کوشش کی۔ کم آن، لیٹس چیک اٹ مین۔ ان چاروں مسکیٹرز نے احتیاطاً آٹوگراف بکس بھی جیبوں میں ڈال لی اور اس اسپاٹ کی جانب روانہ ہو گئے جہاں بقول وہ آخری مرتبہ ایک لمبے دڑنگے مشٹنڈے انگریز کی باہوں میں باہیں ڈالے نیلی آنکھوں کے ساتھ ہنستی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ مال روڈ پر سائے طویل ہو چکے تھے اور اب سڑک عبور کرنے کے لیے دائیں بائیں ایک مرتبہ دیکھنا ضروری تھا۔ ظاہر ہے وہ اس اسپاٹ پر تو نہیں تھی۔ ان کا رخ ہائی کورٹ کی جانب تھا۔ مش نے کہا۔ وہ چاروں نادان پلوں کی طرح ہر شے سونگتے ہوئے چلتے گئے، ہر دکان کے اندر جھانکتے ہوئے اور ہر ذیلی گلی کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور پھر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور ان سب کو بھی ایک دھچکا لگا۔ وہی لگتی تھی۔ وہ امپیریل شوز کے نیم تاریک اور طویل شو روم میں لمبی اور نفیس ٹانگیں ایک دوسرے کے اوپر دھرے ہولے ہولے ہلا رہی تھی اور زری کے کام والے چکوالی خود سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاروں جھکے جھکے اس نیم تاریکی میں چلے جیسے کسی مبد میں چلتے ہیں، اور اپنی اپنی آٹوگراف بکس کھول کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آٹوگراف پلیز۔ اس نے پہلے تو سخت ناگواری سے اس دخل اندازی کو محسوس کیا اور پھر اپنے سامنے 4 بے وقوف سے پلے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے اپنی خوبصورت ران پر مشاہد کی آٹوگراف بک رکھی اور مشاہد نے اس وقت اپنی آٹوگراف بک تھام رکھی تھی، اور اسی لیے اس کی چھوٹی انگلی اس کی ران پر اتنی دیر رہی جتنی دیر میں اس نے اپنا نام لکھا، ایوا گارڈنز۔ وہ وہی تھی۔ ان چاروں نے دیکھا کہ امپیریل شوز کی چھت میں سے دھند اتر رہی ہے اور اس کی سفیدی میں بوٹ، چپلیں زری کے خود سے روح پوش ہو رہے ہیں، اور اس لمحے اس نے ایک سگریٹ سلکایا اور وہ اسی طرح کش لگا رہی تھی جیسے سنوز آف کلیمنجارز میں پیرس کے ایک نائٹ کلب میں گریگوری پیک کو انہی نیلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے لگاتی تھی۔
اب یہ چاروں گریگیری پیک تھے، نکرے پہنے ہوئے اور تیچھے گورکھا ہیٹس میں، مسکراتے ہوئے اور کبھی کبھار ناک سے شوں شوں کرتے ہوئے۔ تب اس نے ایک اور کش لگایا اور دھواں ان کے چہروں پر چھوڑ کر کہا، ویل رن along بوائز، اور بوائز کو یکدم ہوش آ گیا۔ ہاؤڈی میم، کمال نے اپنے گورکھا ہیٹ کے چھجے کو چھو کر کہا۔ وہ ہنس دی اور ہاتھ آگے کر دیا، ہاؤڈی۔ باقی تینوں حضرات نے بھی باری باری ہاؤڈی میم کہا اور میم سے ہاتھ ملایا۔ وہ چاروں امپیریل شوز سے باہر آئے تو انہیں مال روڈ پر چہل قدمی کرتے ہوئے تمام لوگ کیڑے مکوڑے لگے۔ مین، اس نے میری طرف ویسے ہی دیکھا تھا جیسے وہ پیک کو دیکھتی تھی۔ کمال نے اپنا چھوٹا سا سینہ پھلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ مکمل سنجیدگی سے دی گئی تھی۔ نہ، پیٹر نے اس کے کندھے جھنجھوڑے۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھ سے ہینڈ شیک کرتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ ذرا دبا دیا تھا۔ آنیسٹ ٹو گاڈ، مشاہد بھی آسمانوں پر تھا۔ اگر ایوا مجھے کہتی کہ یہ سگریٹ پی لو تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سگریٹ پی جاتا۔ چھوڑو مین، اس روز جاوید اثر نے تمہیں اپنے ڈیڈی کی برانڈی چکھانے کی کوشش کی تھی اور تم نے سونگھ کر چھوڑ دی تھی۔ وہ تو شراب ہوتی ہے۔ نہ، کمال نے اپنی چپٹی ناک چڑھائی۔ اٹس اے ڈرنک مین۔ ہے گائز، پیٹر نے اپنا ہاتھ آگے کر کے ہتھیلی پھیلائی اور پھر اسے ناک کے ساتھ لگایا۔ کیا تم نے اپنے ہاتھ سونگھے ہیں؟ مین، ان میں سینٹ کی اسمیل ہے یار۔ سب نے فوراً اپنے اپنے ہاتھ ناک سے لگائے۔ ایک ہلکی سی دھندلے خوابوں والی مہک تھی، کسی سینٹ کی، جو ایوا گارڈنز کے بدن سے منتقل ہو کر ان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ یہ مہک اس شب ان کے خوابوں کے دھندلکوں کے اندر تک گئی۔ پیک کی بجائے وہ تھے جو کلیمنجارز کی برفوں کے سائے تلے اسے یاد کرتے تھے، اور وہ خواب در خواب سگریٹ کا کش لگا کر ان کے چہرے پر چھوڑتی تھی، اور اس کے پورے بدن میں وہی مہک تھی۔ اگلی صبح وہ پھر نم موسموں میں تھے اور بستروں میں سے نکلتے ہوئے جھجکتے تھے، اور اگلی صبح لاہور کے برج میناروں اور سارے باسیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ جان ماسٹرز کے ناول بھوانی جنکشن کی فلم بندی کے لیے ہالی ووڈ کی ایک ٹیم شہر میں ہے، اور ایوا گارڈنز اور سٹیورٹ گرینج شہر میں ہیں۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ نے انہیں فرنٹ پیج دیا اور ان کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں بڑے اہتمام سے شائع کیں۔ پرنٹنگ کا معیار اتنا اعلیٰ تھا کہ کیپشن پڑھے بغیر یہ جاننا مشکل تھا کہ ان دونوں میں سے ایوا کون سی ہے اور سٹیورٹ کون سا ہے۔ اور ہاں، یہی چار مسکیٹرز لاہور کے کلونیل لیفٹ اوور فلیٹز ہوٹل میں اپنی اپنی آٹوگراف بک سے لیس ہو کر پہنچے، اور ان میں 4 بجے کی چائے نوش کرتے ہوئے سفید سائڈ بزنس والے ڈیشنگ اور ہسکی آواز والے گرینجر کے سامنے ہاؤڈی مسٹر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ گرینجر نے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، بلکہ آٹوگراف دینے کے علاوہ انہیں ایک کپ چائے کا بھی پیش کیا۔ دیٹ از مائٹی نائس آف یو مسٹر۔ انہوں نے رخصت ہوتے ہوئے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ گرینجر کی گہری اور پاٹدار ہنسی انہیں ہوٹل کے گیٹ تک چھوڑنے آئی۔ اگلے چند روز انہوں نے بھوانی جنکشن کی ٹیم کا پیچھا کرنے میں گزارے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ ایوا کے سامنے آ کر فوراً ہیٹ کے چھجے کو چھو کر ہاؤڈی میم کہتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ گرینجر کو بھی دن میں کم از کم 3-4 بار ان ہاؤڈی مسٹر سے واسطہ پڑ جاتا۔ یہ ان کی دانش مندی تھی کہ ایک خاص لمحے میں انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اگر انہوں نے ایک مرتبہ اور ایوا کے سامنے جا کر ہاؤڈی میم کہا تو وہ انہیں جھانپڑ رسید کرے گی، اور 1-2 نہیں بلکہ متعدد۔ ادھر گرینجر صاحب کا بھی ناک میں دم آ چکا تھا اور وہ بھی طیش میں آ سکتے تھے۔ وہ ان کا پیچھا تو بدستور کرتے رہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اب ان کی نظروں میں نہ آئے۔ بھوانی جنکشن کی آمد نے لاہور ریلوے اسٹیشن کا چہرہ مہرہ بدل دیا۔ عمارت کے ماتھے پر تانگا سٹینڈ کے عین اوپر لاہور کی بجائے بھوانی جنکشن پینٹ کر دیا گیا۔ جہاں جہاں سائن بورڈ تھے ان پر بھی اس نامانوس شہر کا نام لکھا گیا۔ پلیٹ فارموں پر ایکسٹرا اداکار لٹھے کی کھڑکھڑ کرتی دھوتیاں اور نہرو ٹوپیاں پہن کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ نہرو اگرچہ اتنا پسندیدہ نہ تھا، لیکن اس جیسی ٹوپی پہن کر چند ڈالر بنا لینے میں کیا حرج تھا۔
ایک روز لکشمی مینشن کے عین سامنے ایک عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ بھوانی جنکشن کا ایک منظر پریشان حال دھوئیں میں کھانستی ایوا گارڈنز چھت پر بھاگ رہی تھی اور مدد کو پکار رہی تھی۔ ادھر پورا مینشن اس اوپن ایئر ڈرامے کو دیکھنے کے لیے کولوں پر امڈا ہوا ہے۔ مشاہد اپنے فلیٹ کی چھت پر منڈیر کے اوپر جھکا ہوا ایوا کی المیہ اداکاری کو ایک عجیب اداسی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ گلی کے پار سمیہ کو بھی چھت پر آنے کا موقع مل گیا ہے اور وہ بار بار مشاہد کو اشارے کر رہی ہے، لیکن وہ تو مگن ہے پورے بدن کی ایوا کے سامنے۔ بھلا سمیہ بیچاری کی کیا حیثیت؟ اس کی حیثیت تو ابھی پوری طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوئی تھی۔ بھوانی جنکشن کی ٹیم چند ہفتوں بعد شوٹنگ مکمل کر کے ہالی ووڈ واپس چلی گئی۔ لاہور شہر ایک مدت تک اس صدمے سے سنبھل نہ سکا۔ اس کے آسمان میں روشنی کم ہو گئی۔ مال روڈ پر چلنے والے تانگوں کے گھوڑے اب قدرے سست ہو گئے۔ تم ہندو ہو تو ہندوستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ بندو رام ہنسا۔ وہ اس سوال کو سن کر ہمیشہ ہنستا تھا، اور یہ سوال رنگ محل مینشن ہائی اسکول سے واپس آتے ہوئے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ روزانہ پوچھتا تھا۔ اس کے بوڑھے دانت میلے تھے اور کہیں نہیں تھے، اور ان پر تمباکو کی زردی تھی۔ کوئی بچہ اس کی بودی پکڑ کر ہولے سے کھینچتا، اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اترتی ہے یا نہیں، ذرا بندو رام کو چھیڑنے کے لیے۔ بندو رام اس پر بھی ہنستا اور اپنی بودی کو دیر تک سہلاتا رہتا۔ پاکستان بن چکا تھا۔ شالمی کی عظیم آگ جس نے لاہور کے آسمان کو کئی روز تک سرخ کیے رکھا تھا اور جلے ہوئے بہی کھاتوں، کتابوں اور کپڑوں کے پر کٹے سیاہ پرندے اڑائے تھے، کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ رنگ محل چوک سے لے کر تقریباً 1.25 میل کے فاصلے پر واقع شالمی چوک تک جو قدیم رہائش گاہیں، حویلیاں، عبادت گاہیں اور دکانیں تھیں، اب وہاں نہیں تھیں۔ ان کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اونچے اونچے ٹیلوں اور ملبے کے ڈھیروں کا ایک سلسلہ تھا، جن میں چھوٹی اینٹ کی کوئی ایک دیوار کہیں نظر آ جاتی، کوئی منقش دروازہ جلی ہوئی حالت میں کسی ڈھیر میں سے جیسے باہر آنا چاہتا ہو۔ مشن اسکول کے پیشتر بچوں کا محبوب مشغلہ ان ڈھیروں پر چڑھنا اور دھول میں اٹ جانا اور پھر اپنی ماؤں سے مار کھانا تھا۔ ملبے کے ان بلند ڈھیروں میں سب سے زیادہ نمایاں وہ آہنی تجوریاں تھیں جن پر آگ اثر انداز نہ ہو سکی تھی، اور وہ عجیب آڑے تیچھے زاویوں میں ساکت ہو چکی تھیں۔ مشاہد کسی ٹیلے کے بیچ میں سے چلتا ہوا اوپر دیکھتا تو اوپر کوئی نہ کوئی تجوری اسے ایسے نظر آتی جیسے ڈوبنے سے پیشتر جہاز ترچھا ہو جاتا ہے۔ شالمی کے ملبے میں نمایاں یہ ڈوبتے جہاز اس لیے ابھی تک وہاں تھے کہ اس زمانے میں اتنی بھاری چیز کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کوئی مشینری موجود نہ تھی، اور ان کھنڈروں میں کوئی ریڑھا یا ٹرک وغیرہ لے آنا ممکن نہ تھا۔ لوگ نہایت دل جمعی سے ان کھنڈروں میں بیٹھے لوہے کی سلاخوں یا کھرپیوں کی مدد سے مٹی کو کھودتے رہتے۔ یہاں کبھی سنیارے تھے، سونے والے تھے، اور کبھی کوئی چوڑی نکل آتی تھی، اور کبھی کوئی جلی ہوئی بندیا، اور کبھی کوئی جلا ہوا ہاتھ۔ یار یہ شکل سے تو ککھ پتہ نہیں چلتا کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے، تو یہ جو ہندوؤں کو جا کر چھریاں مارتے ہیں تو یہ کیسے پتہ کرتے ہیں؟ زاہد کالیا جس کا باپ پھیری لگا کر پکے برتن بیچتا تھا، اندرون شہر کا رہنے والا نہایت تیز ترار بچہ تھا اور بہت علم والا تھا، اور یقیناً اسے بہت سے ہاتھ لگ چکے تھے، اور مشاہد کی سمجھ میں جو کچھ نہ آتا تھا وہ اسی سے پوچھتا تھا۔ یہ پتہ ہے کس طرح پتہ کرتے ہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان؟ کس طرح؟ اس کی پھنو دیکھ کر۔ نہیں یار، مشاہد شرما گیا۔ ہاں بھائی، ہماری پھنو کٹی ہوتی ہے اور ان کی ویسی کی ویسی ہوتی ہے۔ بے شک چیک کر لو۔ مشاہد کو چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ آگاہ تھا۔ یہ بہت دن پہلے کا وقوع نہیں تھا کہ اسے ابراہیم نائی کے سامنے گھر کی چھت پر 2 اینٹوں پر بٹھا کر کہا گیا تھا، اور کہنے سے پہلے استرے کو ایک خاص زاویے پر معلق کیا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ مشاہد اوپر دیکھو، چیل گدا اٹھائے جا رہی ہے، اور مشاہد بیچارے نے بے اختیار اوپر دیکھا تھا اور اسی لمحے نیچے سے کام تمام کر دیا گیا تھا۔ اسے چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ آگاہ تھا۔ شالمی کو جن جیالوں نے جلایا تھا وہ اس معجزے پر
سر دھنتے تھے کہ بازار کے عین درمیان میں لال مسجد کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ آگ اس مسجد کی دیواروں کو چھو کر پیچھے ہو گئی تھی۔ ویسے شالمی چوک میں ایک نہایت دیدہ زیب سنہری کلش والا مندر بھی آگ سے بچ گیا تھا، لیکن یہ تو کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ مشاہد سکول سے واپسی پر شالمی کے کھنڈروں میں کو پیمائی کرتا، جب اس مندر کے قریب پہنچتا تو وہاں رک جاتا۔ جلے ہوئے مکانوں اور ایک بے آباد چوک کو اس مندر کی عمارت ایک توازن دیتی تھی۔ وہ دیر تک سر اٹھائے اس کے سنہری کلش کو دیکھتا رہتا اور پھر مجرم سا محسوس کرتا اور جھپ جاتا۔ اس چوک سے ذرا آگے وہ مسجد تھی جسے ایمان کی حرارت والوں نے شب بھر میں بنا ڈالا تھا۔ مسجد اور اس مندر کے علاوہ رنگ محل چوک سے ذرا پہلے محمود کے ایاز کی قبر کے قریب ایک گلی کا چھوٹا سا حصہ ابھی تک موجود تھا۔ 2-4 مکانوں کے ماتھے ابھی تک قائم تھے، لیکن ان ماتھوں میں جو دروازے اور کھڑکیاں تھیں ان میں صرف آسمان تھا۔ ان کے پیچھے کچھ نہ تھا، جیسے کسی فلم کا سیٹ لگا ہو اور شوٹنگ مکمل ہونے پر ویران ہو گیا ہو۔ بندو رام اسی گلی میں ایک ٹوٹی کھٹارا چارپائی پر بیٹھا حقہ پیتا رہتا تھا، صرف ایک دھوتی میں ملبوس۔ اور بندو رام، تم تو ہندو ہو تو پھر ہندوستان کیوں نہیں جاتے؟ اور وہ اپنے تمباکو کی زردی والے دانتوں کے ساتھ ہنسنے لگتا۔ اوئے، یہ میرے گھر کا دروازہ ہے، میں تو اس کے اندر بھی نہیں جا سکتا، ہندوستان کیسے جاؤں؟ ذرا دھکیل کر تو دیکھو، شاباش۔ اور کوئی بچہ آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلتا تو کہیں سے کوئی اینٹ نیچے آ جاتی اور وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے، بندو خوش ہو کر کہتا، پر میں نے راکھی تو کرنی ہے نا اپنے گھر کی۔ پورے لاہور میں شاید وہ اکیلا ہندو تھا جو اس گلی میں چارپائی پر بیٹھا حقہ پیتا تھا، باقی سب جا چکے تھے، اور ان کی جگہ لینے کو جو لوگ ادھر آ چکے تھے انہیں پناہ گزین کہا جاتا تھا۔ ان پناہ گزینوں کی شکلیں ایسی تھیں کہ کوئی بڑے سے بڑا اداکار ان جیسی شکل بنانے پر قادر نہیں تھا۔ ہزاروں برسوں سے کسی گھر میں رہنا، آس پاس کے ویرانوں کو قبروں سے آباد کرنا، پھر ان گھروں کو ایک تنکا اٹھائے بغیر چھوڑنا، پھر بھوک، دکھ اور بیماری اٹھا کر چلتے جانا، اور اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو بھی ننگے بدن دیکھنا، بہت کچھ دیکھنا اور کچھ نہ کر سکنا، بچوں کو کرپانوں میں پروئے دیکھنا اور کچھ نہ کر سکنا، بھوک اور بے چارگی اور موت سے بے شرم ہو جانا، تب جا کر کچھ ویسی شکل بنتی ہے جو ان پناہ گزینوں کی تھی۔ یہ تو بنائے نہ بنے۔ یہ پناہ گزین ہر صبح گوال منڈی میں واقع چودھری اللہ داد خان کے گھر کی بالکنی تلے جمع ہو جاتے اور اوپر دیکھنے لگتے۔ ان تک خبر پہنچتی تھی کہ اللہ داد کے پاس کرشنا گلی، گرو ارجن نگر اور گاندھی اسکوائر میں ہندوؤں اور سکھوں کے مقفل مکانوں کی چابیاں موجود ہیں۔ بالکنی میں چک کے ساتھ لگی آپا جی ان کو دیکھتی اور وہیں سے غسل خانے میں نہاتے۔ اللہ داد کو آواز دیتی، میں نے کہا وہ آ گئے ہیں، اور چودھری اللہ داد خان، جن کو پانی سے اور نہانے دھونے سے مریضانہ حد تک لگاؤ تھا، ڈونگا رکھ کر بالٹی کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر سر پر انڈیل لیتے اور کہتے، او تیرا بھلا ہو جائے۔ آپا جی جب بہت غصے میں آتی تو مشاہد کو چوڑا، گگڑا اور پناہ گزین کے القابات سے نوازتی، اور ابا جی اول تو ٹھنڈے مزاج میں ہی رہتے، اور اگر مجبوراً انہیں ناراض ہونا پڑتا تو وہ گھور کر کہتے، او تیرا بھلا ہو جائے۔ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے پاس چابیاں نہیں تھیں۔ ایک چھوٹی سی ہتھوڑی تھی جس میں خوبی یہ تھی کہ وہ ہر قسم اور ہر سائز کے تالے کو کھول سکتی تھی۔ ایک خاص زاویے سے ایک ہلکی سی ضرب اور تالے کی زبان باہر آ جاتی اور منہ کھل جاتا۔ اللہ داد دی بیگ پائپر ہتھوڑی ہاتھ میں لیے آگے آگے اور ہجوم پناہ گزین پیچھے پیچھے۔ کرشنا گلی صرف ایک گلی نہ تھی، ریلوے روڈ، بانسا والا بازار اور چیمبر لینڈ روڈ کے درمیان رہائشی مکانوں، حویلیوں اور گوداموں کا ایک بہت بڑا سینڈوچ تھی، جس میں بڑی آبادی ہندوؤں کی تھی۔ فسادات کے آغاز میں انہوں نے اس علاقے سے باہر آنے والے تمام راستوں کو لوہے کی سلاخوں سے بنے ہوئے مضبوط دروازوں سے مہر بند کر دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ لاہور ہندوستان کا حصہ بنے گا، اور وہ اس یقین کے تحت اپنی چھتوں پر سے آس پاس کی مسلم آبادی پر وقتاً فوقتاً فائرنگ بھی کرتے رہتے تھے۔ لیکن لاہور پاکستان ہوا، اور اس لاہور میں
کرشنا گلی کا جزیرہ کب تک محفوظ رہتا؟ ہندو آبادی اپنے گھر چھوڑنے لگی۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنے آبائی محلے سے نکلتے، ایک اور یقین کے ساتھ کہ وہ واپس آئیں گے۔ کرشنا گلی کا پورا علاقہ اب ویران تھا۔ بہت کم لوگ اس کے اندر جاتے تھے۔ ہر دروازے پر تالا دکھائی دیتا۔ اللہ داد اور پناہ گزین جب کرشنا گلی کے اندر پہلا قدم رکھتے تو سب کے سب چپ ہو جاتے۔ انہیں ہر دم یہی خدشہ رہتا کہ آئینی دروازے ان کے پیچھے بند کر دیے جائیں گے، یا وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ لیکن ہتھوڑی کی پہلی ضرب سے پہلے تالے کا منہ کھلنے تک یہ سہم رہتا، اور پھر ان سب کو اپنے گھر یاد آ جاتے، اور پھر ان گھروں کو دیکھنے لگتے جو ان کے ہو سکتے تھے۔ رواج یہ تھا، اور وہ سب جانتے تھے کہ جب اللہ داد تالا توڑے گا تو پھر پیچھے مڑ کر ہجوم کو ایک نظر دیکھے گا، اور اس ایک نظر میں جان جائے گا کہ ان میں سے کس نے کیسے کیسے دکھ جھیلے ہیں، کون ہے جو ایک ایسا ہی گھر ادھر چھوڑ کر آیا ہے، اور وہ صرف اسی کو اشارہ کرتا کہ آگے آ جاؤ، یہ گھر تمہارا ہے۔ جتنے بھی جھجک والے تھے جو ہجوم میں ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور اس کے پیچھے بے چارگی اور شرمندگی سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے چلتے تھے، اللہ داد پہلے انہیں آباد کرتا، اور وہ ان گھروں میں ایسے جاتے جیسے بن بلائے مہمان ہوں اور مجبوراً ایک دو راتیں بسر کرنے کے لیے آ گئے ہوں۔ لیکن ایسے بھی تھے جو مکانوں کی آرائش اور بناوٹ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے اور اندر جانے سے انکار کر دیتے، اور کچھ ان میں فاتحین کی طرح داخل ہوتے، جیسے ان کی کھوئی ہوئی جاگیر تھی جس میں وہ واپس آئے ہیں۔ مشاہد کو اجازت تو نہ تھی، لیکن وہ بھی اکثر پناہ گزینوں میں شامل ہو کر اپنے ابا جی کے پیچھے پیچھے چلا جاتا۔ پہلی بار جب وہ ایک ایسے مکان کے اندر گیا تو ٹھٹک گیا۔ باورچی خانے کے کونے میں چند ادجلی لکڑیاں تھیں، چولہے پر ایک ہانڈی دھری تھی، گھڑوں میں پانی تھا، ایک کونے میں کوڑے کرکٹ کی ایک چھوٹی سی ڈھیر تھی، اور پاس ہی ایک گنجا سا جھاڑو تھا۔ جانے سے پیشتر انہوں نے صحن میں جھاڑو دیا تھا۔ اس کے مکینوں کی سانسیں ابھی تک ہوا میں تھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ مخل ہوا ہے، جیسے ہزاروں سال پرانا کسی فرعون کا ایک زیر زمین مقبرہ دریافت ہوتا ہے۔ آسائشوں کے تمام سامان، وہی ہوا جس میں انہوں نے سانس لیے تھے، چراغ کی لو بجھاتے ہوئے، دیوار کی کالک پر انگلیوں کے نشان، ان کے جو ابھی ابھی وہاں سے نکلے تھے۔ ایک کارنس پر کروشیے سے بنے ہوئے بہت بھلے لگتے ہوئے نئے نئے غلاف تھے۔ وہ ان میں سے ایک اٹھا لایا اور آپا جی کو دے دیا۔ انہوں نے اسے ریڈیو کے اوپر سجا دیا۔ شام کو ابا جی آئے تو گھر کی سینکڑوں چیزوں میں سے وہ غلاف الگ ہو کر ان کی نظروں میں آ گیا۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ مشاہد لے کر آیا تھا۔ مشاہد کہاں سے لائے تھے؟ ہندوؤں کے گھر سے جی۔ اب نہیں لاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوٹ مار کا مال ہے؟ جی تمہیں پتہ ہے، لیکن تمہاری ماں کو نہیں پتہ۔ انہوں نے آپا جی سے کچھ نہیں کہا۔ باورچی خانے سے چمٹا لائے اور کروشیے کے غلاف کو اس کے ساتھ پکڑ کر اس چولہے میں ڈال دیا جس پر آلو گوشت کی ہنڈیاں بڑبڑا رہی تھی۔